الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ روشن راستے کے متلاشی تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ قرب قیامت میں آنے والا وہ آخری رمضان جس میں ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا، اس میں ایک ایسی چیخ سنائی دی جائے گی جس کی وجہ سے کلیجے پھٹنے کو آئیں گے۔ آخری رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے اور بہرے ہو جائیں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے۔ اس کائنات کو بنانے کے ساتھ ہی اس کے ختم ہونے کا بھی بتا دیا گیا تھا۔ سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو کہ جلالت اور عزت والی ذات ہے۔ یہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، لیکن اس کی بہت سی نشانیاں قرآن و حدیث میں پتہ چلتی ہیں۔ قیامت کی یہ نشانیاں 3 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی علامات بعیدہ ہیں۔ علامات بعیدہ ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو ہزاروں سال پہلے مکمل ہو گئی ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ تمام انبیاء دنیا میں آ جائیں گے اور امتوں کو توحید کا پیغام پہنچائیں گے۔ علامات بعیدہ میں ایک نشانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا بھی ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہونا بھی علامت بعیدہ ہی میں شامل ہے جو کہ اب تک پوری ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں علامات صغریٰ، یعنی کہ قیامت کی چھوٹی نشانیاں۔ قیامت کی علامات صغریٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھیں، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ساتھ والی انگلی دونوں کو ملایا اور ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان 2 انگلیوں کی طرح بھیجا گیا۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے آخری لمحات میں اس دنیا میں بھیجا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت بہت نزدیک ہے۔ احادیث مبارکہ میں قرب قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں، ان میں یہ علامات موجود ہیں کہ زنا عام ہو جائے گا، عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، سودی کاروبار کیے جائیں گے، گانے اور باجوں کی کثرت ہوگی، لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے، جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، لوگ دین کو بیچ کر دنیا اکٹھی کریں گے، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں گے۔ اور آج یہ تقریباً ساری نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، اور عنقریب وہ وقت آئے گا جب قیامت کی علامات کبریٰ یعنی بڑی بڑی نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد، دابۃ الارض کا نکلنا، دجال کا ظہور، یاجوج ماجوج کا خروج اور سورج کا مغرب سے نکلنا، یہ سب علامات کبریٰ میں شامل ہیں۔ ان نشانیوں میں ایک بڑی نشانی دنیا کا آخری رمضان بھی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک زمانے قریب نہ ہو جائیں، یعنی سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتہ دنوں کی طرح، اور دن 1 گھنٹے کی طرح گزرے گا، اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے کوئی چنگاری، یعنی کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی۔ دنیا کے آخری رمضان کے بعد دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت نعیم بن حمدان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا کہ اس میں لوگوں کو ایسی آواز آئے گی کہ لوگ اس کی کھوج نہ لگا سکیں گے۔ رمضان میں ایسی آواز آئے کہ اس کا کھوج نہ ملے تو اپنے گھروں میں 1 سال کا رزق جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا۔ اور قیامت سے پہلے آخری رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی طرح کوئی چیز نمودار ہوگی۔ آخری رمضان سے کچھ مہینے پہلے شام میں مسلمانوں کا قتل عام ہوگا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں
ایک چیخ سنائی دی جائے گی لیکن اس کے کھوج نہیں کوئی لگا سکے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آواز رمضان کے شروع میں آئے گی یا درمیان میں یا آخری حصہ میں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آواز رمضان المبارک کے درمیان میں آئے گی۔ ارشاد فرمایا نصف رمضان میں جمعہ کی رات کو آسمان سے ایک خطرناک آواز آئے گی، اس آواز کی وجہ سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 رستے سے بھٹک جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کی امت میں سے کون لوگ اس آواز سے محفوظ رہیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس ٹائم اپنے گھر رہے اور اللہ کو سجدہ کرے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے فریاد کرے، اور جو شخص زور زور سے تکبیر کہے گا وہ اس سے بچ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آواز کے بعد ایک اور آواز آئے گی، اور پھر ارشاد فرمایا پہلی آواز جبریل کی ہوگی اور دوسری شیطان کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان میں خطرناک چیخ کی آواز سنائی دی جائے گی اور شوال میں شور شرابہ ہوگا، ذی القعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی اور ذی الحجہ کو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ اور سامعین کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہی پتہ چلتا ہے کہ قیامت کا دن 10 محرم کا دن ہوگا، اس لیے کہہ دیا گیا کہ محرم الحرام کا مہینہ تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یہ چیخ کیسی ہوگی؟ فرمایا 15 رمضان کی رات زوردار دھماکہ ہوگا جو ہر سونے والے کو جگا دے گا اور ہر کھڑے ہونے والے کو بٹھا دے گا، اور شریف زادیاں اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گی، اور اس سال زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ فرمایا جب چیخ سنو تو اپنے گھروں میں چلے جانا اور سجدے میں گر جانا، اور جو ایسا کرے گا وہ نجات پا جائے گا اور جو نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آخری رمضان میں رات کو چاند گرہن ہوگا، اور اسی رات کی جب صبح طلوع ہوگی تو دن کو سورج گرہن ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رمضان میں یہ تمام نشانیاں پوری ہو جائیں اس رمضان کے بعد قیامت آ جائے گی، اور اس سال کے اندر ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہ بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی کہ قیامت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قیامت آنے سے پہلے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، موت آنے سے پہلے موت کی یاد عطا فرمائے، اور موت کے لیے ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔